السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ سب کو. اپنی بات کا آغاز کرتی ہوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. اچھا، بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آپ لوگوں کا ہاؤ ٹو بفریند اللہ، اور اس کی کنٹینویشن میں ہمارا جو ہم جس موضوع کی پر بات کریں گے، جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہاؤ ٹو بفریند اللہ اینڈ واٹس دا امپورٹینس آف گڈ کمپنی، یعنی اچھی کمپنی کی کیا امپورٹینس ہوتی ہے، صحبت صالحہ کی کیا امپورٹینس ہوتی ہے. تو لیٹس فرسٹ کنیکٹ ود دا ٹاپک. ہم اس کے اوپر پہلے بات کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کیسے کرنا، اور اس کے بعد اس کی کنٹینیوشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس راستے کے اندر اچھے لوگوں کا ساتھ اختیار کرنا ہی کیوں ضروری ہے. تو آپ 1 منٹ کے لیے اگر اپنے امیجنیشن کو تھوڑا سا اسٹرانگ کریں، تو ابھی ہمارے پاس میرا خیال ہے وقت بہت زیادہ نہیں ہے، ورنہ میری یہ بہت خواہش تھی کہ ہم کچھ نہ کچھ انٹریکٹیو انداز میں اس گفتگو کو لے کر چلیں، لیکن بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو انٹرسٹنگ ہی رکھیں. تو 1 منٹ کے لیے ہم سب ذرا اپنی نگاہیں اپنی آنکھیں بند کریں اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یا آپ کو یہ کہیں کہ that girl is my friend، یہ لڑکی یہ تو میری دوست ہے. آپ سوچئے کہ ہمارے کالجز کے اندر یا یونیورسٹی کے اندر یا ہمارے اسکول کے اندر اگر ہماری ٹیچر، ہماری مینٹور، وہ ہمیں کہیں کہ کلاس کی وہ اسٹوڈنٹ، لیٹ سپوز آپ میں سے کسی کا نام عائشہ ہے، تو وہ یہ کہیں کہ عائشہ شی از مائی بیسٹ اسٹوڈنٹ، آئی لائک ہر ویری مچ، شی از ویری اوبیڈینٹ، شی از ویری پنکچوئل، therefore I like her so much. تو وہ ہمارے لیے ایک بہت گلیڈ ٹائڈنگس کا موقع ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے ایک بہت ایموشنل اپ ہیول کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے اوپر کسی نے اعتماد کیا ہوتا ہے، کسی نے ہمیں ہمارا رتبہ بلند کیا ہوتا ہے، کسی نے ہمارے اوپر اعتماد ظاہر کیا ہوتا ہے. تو آپ یہ سوچیے کہ جس دن ججمنٹ کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہوگا، جس دن ہر طرح کی ڈیسیژن میکنگ پاور اللہ رب العالمین کے پاس ہوگی، اور اس دن تمام تر لوگ بہت خوفزدہ ہوں گے، پریشان ہوں گے، کیونکہ ہر چیز واضح ہو جائے گی. اس دن کیا سچ ہے، کیا غلط ہے، کیا ٹھیک تھا اور کیا غلط تھا، سب کچھ اس دن واضح ہو جائے گا. اور اس دن آپ یہ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہیں کہ یہ بندہ عائشہ یہ تو میری بندی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو جنت میں نہ لے کر جاؤں. تو اگر ہم 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو روز حشر میں محسوس کر کے اپنے آپ کو اس دن جب قیامت برپا ہوگی اس دن کے میدان میں کھڑا کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس بات کا مخاطب سمجھے، تو میرا خیال ہے کہ ایک لمحے کے لیے ہم سب کے دلوں کی کیفیت بہت بدلا دینے والی چیز ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہاؤ ٹو بیکم دا فرینڈ آف اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ کے ہم دوست بنیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں، سورہ یونس میں یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. یعنی سنو، جو اللہ کے دوست ہیں وہ ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. اصل میں یہی چیز ہے نا کہ یعنی خوف اور فکریں کہ یہ ہمیں ہماری زندگیوں کو بہت انکمپس کرتی ہیں. یوں کریں گے تو یوں نہ ہو جائے، پڑھائی کم کریں گے تو کہیں فیل نہ ہو جائیں، ایسا کریں گے تو امی ابو ناراض نہ ہو جائیں، ایسا کریں گے تو کہیں سوسائٹی ہم ابینڈن نہ کر دے.
مگر اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام تر چیزوں سے نجات دلانے کا کہہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے, the people who will believe and they will have taqwa, وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں. they are the friends of Allah. تو سمجھنے کی بات بس یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یقیناً بہت ساری چیزیں پڑھی اور سمجھی ہوں گی آج والا جو آپ لوگوں کا سارا سیشن چل رہا ہے. اس کو اگر ہم لوگ کنکلوڈ کریں دو الفاظ میں, تو ہم اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ صرف اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ایمان اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کریں, تو یہ والی دو چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہترین دوست بنا دیتی ہیں. اور ظاہر ہے یہ صرف اور صرف کوئی زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں, بلکہ ان کی عملی امپلیکیشنز بہت ساری ہیں. اور تقویٰ اللہ تعالیٰ کے اندر بلیو کرنے کا کیا مطلب ہے کہ نمبر 1 ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آئیں, اور سیکنڈ یہ کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا اعلان کریں. اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ ہم دنیا سے اس طرح سے گزریں جیسے کہ حضرت عمر فاروق نے سمجھائے تھے نا, کہ تقویٰ یہ ہے کہ آپ کچھ خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزر رہے ہوں, یعنی کہ آپ ایسے راستے سے گزر رہے ہوں جہاں پر آپ کے سائڈ پر بہت سارے آبسٹیکلز ہوں, بہت ساری رکاوٹیں ہوں, بہت ساری خاردار جھاڑیاں ہوں, بشز ہوں جو کہ جن کے اندر تھورنز ہوں, اور اس کے اندر سے آپ اس طرح سے گزریں کہ آپ اپنے کپڑوں کو سنبھال کر چلیں, کہ کہیں آپ کا دامن, آپ کا لباس ان کانٹوں کے اندر نہ الجھ جائے اور وہ آپ کے کپڑوں کو خراب نہ کر دے, آپ کے کپڑوں کو وہ پھاڑ نہ دے. تو دنیا کے اندر اس طرح سے چلنا کہ وہ دنیا میں رہنا بھی ہے, مگر اس بات کا خیال رکھنا کہ میرا کوئی بھی عمل اور میرا کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا نہ ہو. یہ والی چیز تقویٰ ہے. یعنی یہ کہ تقویٰ اصل میں اٹ کریٹس اے بیریئر بٹوین یو اینڈ اللہ تعالیٰ. اور یہ کرتا کیا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹس کو پورا کرنے کے اندر انگیج ہو جاتا ہے, اور وہ ایبسٹین کرتے ہیں ان تمام تر پروہیبیشن سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں. اور یہ والا جو رویہ ہے یہ تقویٰ کا رویہ اختیار کرتا ہے, تقویٰ کا رویہ کہلاتا ہے. دوسری بات بس یہ کہ لیولز آف فرینڈشپ کے اندر اگر ہم دیکھیں, یعنی فرینڈشپ کے بھی بہت سارے مدارج ہوتے ہیں نا. ہمارا ایک بہت بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے جس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اچھا وہ ہماری جو بیسٹ فرینڈ ہے وہ تو بس کبھی بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑے گی, وہ ہر حال میں میرے ساتھ رہے گی, کوئی مشکل بھی آئے گی تو وہ مجھے مدد کرے گی. کوئی فرینڈ ہوتی ہے کہ بس وہ سلام دعا والی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اس نے کبھی حال چال پوچھ لیا, مگر اس کو زیادہ کنسرن نہیں ہے کہ میری زندگی میں کیا چل رہا ہے, لیکن پرابلمس کو فیس کر رہی ہوں ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو اگر ہم سمجھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے, وہ ایک ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کہا نا, تو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں, یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وہ اسپیشل فرینڈ ہیں that holds an exclusive status, جن کا ایک بہت خاص مقام ہے. اور وہ کیوں تھا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دل کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت سے فل کر لیا, اور اس کے علاوہ کی تمام تر چیزیں باہر نکال دی. تو وہ ایک بہت بڑا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے بہت کچھ سیکریفائس کیا, جس کے رزلٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ کر دیا بھی. اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے آزمائشیں بہت زیادہ لی, وہیں پر ان کو یہ والا اعزاز دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں. اور سیکنڈ یہ کہ اللہ تعالیٰ ریپلیسڈ ایوری تھنگ واٹ ہی ہیڈ لاسٹ. انہوں نے جو بھی چیزیں کھوئی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بہترین ریپلیسمنٹ دی. اب ہم ڈائریکٹلی اس پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں کہ جب میں اور آپ اگر یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ مجھے ایسے راستے کے اوپر چلنا ہے جہاں پر جو کہ گائیڈڈ بائی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے, یعنی کہ میں نے اور آپ نے فیصلہ کر لیا اگر کہ مجھے دنیا کی ڈسٹریکشنس کو اپنے آپ کو دنیا کی ڈسٹریکشنس کو اپنے لیے انفلوئنسر نہیں بنانا, مجھے دنیا کی جو اٹریکشنس ہیں, دنیا کی جو چیزیں مجھے اپنی جانب کھینچتی ہیں, مجھے ان کی بات نہیں ماننی, بلکہ مجھے سیدھا راستہ اختیار کرنا ہے جو کہ سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے. اور یہاں پر ہم اس بات کو بھی پھر سمجھیں کہ ضروری یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پوری کی پوری دنیا کو ابینڈن کر دینا ہے. اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آج سے آپ اچھا لباس نہیں پہن سکتی, آپ ہینگ آؤٹ کے لیے نہیں جا سکتی,
آپ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کر سکتی، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ I will do each and everything but within the boundaries that are being created by Allah salawat. میں سب کچھ کروں گی مگر ان حدود کے اندر رہتے ہوئے، ان باؤنڈریز کا خیال رکھتے ہوئے جو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے کھینچی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے کسی کام سے منع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو کریٹ کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کے لیے آزادی کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فریڈم آف چوائس بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن بھی دیتے ہیں، لیکن اگین واٹس امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اس بات کو ہر وقت ذہن میں رکھیں، ہم ہر لمحہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ what are my boundaries. Create a circle for your own self. اپنے لیے ایک دائرہ کھینچیں اور اس دائرے کے اندر اپنی ساری زندگی ہم گزاریں، اور وہ دائرہ میری اور آپ کی پرسنل انٹرسٹ اور ڈس لائکنگس کے اوپر بیسڈ نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس ہستی کی لائکنگس اور ڈس لائکنگس کے اوپر بیسڈ ہوگا جس کو میں نے اپنا محبوب بنایا ہے، جس کو میں نے اپنا فرینڈ بنایا ہے۔ اور میں نے اس کو اپنا فرینڈ اس لیے بنایا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایک دن آنا ہے جس دن مجھے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں مانوں یا نہ مانوں وہ دن تو آنا ہے، میں تسلیم کروں یا نہ تسلیم کروں، اس دن میرے اور آپ کے ریزلٹس کی اللہ تعالیٰ اس کو اسکروٹنائز تو کریں گے، اس کو ایویلویٹ تو کریں گے، اور ریزلٹس شو کریں گے اس دن سب کے سامنے۔ اس دن کی ذلت، اس دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لی، اور اللہ تعالیٰ کا دوست بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی میری فریڈم کے اوپر کوئی قدغنیں نہیں لگائیں، اللہ تعالیٰ نے میری فریڈم کے اوپر بھی کوئی باؤنڈریز اور کوئی ہرڈلس نہیں کھڑا کر دیے کہ میں اپنی زندگی کو انجوائے نہ کر سکوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بس مجھے یہ کہا کہ عائشہ آپ ان چیزوں کو اسی طرح سے گزاریں، اس کے بعد آپ اپنی زندگی جیسے مرضی گزاریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب جب ہم نے یہ والا راستہ اختیار کر لیا تو اب گراؤنڈ پہ بھی میں اور آپ موجود ہیں، میں اور آپ دنیا کے اندر موجود ہیں، تو میں وہ کیا طریقہ اختیار کروں کہ میرے لیے اس راستے کو اختیار کرنا آسان ہو جائے۔ تو ہم ایک چھوٹا سا منظر، ہم ایک چھوٹا سا سین دیکھتے ہیں روز قیامت کے دن سے، اور وہاں سے ہم اس سیکنڈ پوائنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں جو ہماری آج کی ابھی والی ہماری جو گفتگو ہے اس کا موضوع ہے۔ سورہ فرقان چیپٹر نمبر 19، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اچھا یہ نا اللہ تعالیٰ آخرت کا ایک سین کھینچ رہے ہیں جب قیامت برپا ہو چکی ہوگی، تو اس لیے ہم سب کوشش کریں کہ اس کو صرف کانوں سے سننے کے بجائے نا اپنی امیجنیشن کو تھوڑا سا اسٹرانگ کرتے ہوئے امیجن کریں کہ what will be going on that day، ٹھیک ہے؟ جو میں ٹرانسلیشن ورسز کے آپ کے سامنے پڑھنے لگی ہوں، ان کو سنتے سنتے امیجن کریں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہوگا، what would be happening there۔ ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی، شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا۔ اور اس کے بعد وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور پھر رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا۔ اب آپ لوگوں نے کچھ امیجن بھی کیا ہوگا، تھوڑا سا میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہوں امیجن کرنے میں۔ آپ کیوں سمجھیے، آپ اس کو یوز امیجن کیجئے کہ اس دن نان بلیورز جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو بائٹ کر رہے ہوں گے، یعنی ایکسپریشن آف ایکسٹریم ریگریٹ ہے نا، یہ بہت زیادہ شرمندگی کا عالم ہے، اور کیا کر اور یہ والی چیزیں ان کی کب آ رہی ہوگی؟ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تر انسانوں کے اعمال کا
رزلٹ اناؤنس کر دیا کہ کون کہاں کہاں پر جائے گا. اب جو نان بلیور ہے، جو جس شخص نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، وہ پریشان حال بیٹھا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کچھ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت خوش خوش جنت کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ والا سارا کا سارا منظر ہے. وہ پریشان بیٹھے کہ اب میں تو جنت میں نہیں جا رہا، اب میں اس سختی کو کیسے جھیلوں، میں کیسے اس سختی کو برداشت کروں. اور وہ اپنی پریشانی کا اظہار کیسے کر رہے ہیں کہ قرآن اس کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں، قرآن اس کی منظر کشی کیسے کرتا ہے کہ they will be biting their hands, that is an expression of extreme regret. اور وہ اس وقت میں کیا کہہ رہا ہوگا، if only I had taken the path alongside the messenger صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتا ہے نا یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں نا کہ وہ کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا. اب یہاں پر جس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی یہ بات نہیں اللہ تعالیٰ جو ان کی منظر کشی کر رہے ہیں تو کافر یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ if I had just believed in Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نہیں کہیں گے. یا کوئی بھی نبی ہو، جو بھی انبیاء آئے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ if only I had just believed in him, I had just believed in him، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ if I had taken the path، یعنی میں نے وہ والا راستہ چنا ہوتا جس کے اوپر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے. اب اس آیت سے ہمیں یہ والی بات سمجھ آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بلیو کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کو بہت زیادہ آنر دینا، all of these things are very important but they are not enough. یہ بہت اہم ہیں مگر یہ کافی نہیں ہے. You have to follow his path. You have to live that path. اور because that person had not lived that path، اس لیے وہ اس دن اپنے آپ کو کوس رہا ہوگا، وہ اس دن اپنے اوپر لعنت ملامت کر رہا ہوگا. وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہوگا کہ I am so stupid person. Why am I not with him؟ تو اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے. اور اس کے بعد ہم یہ جو آیت نمبر میں نے جن آیات کی تلاوت کیا آپ لوگوں کے سامنے، وہ آیت نمبر 27 to 30 ہیں، اور ابھی ہم آیت نمبر 27 کے اوپر بات کر رہے ہیں. اور آیت نمبر 30 کی والی بھی جو بات آیت نمبر 30 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دن کی گفتگو کے اوپر جب بتاتے ہیں قرآن کے متعلق، تو وہ بھی ہمیں یہی والی بات سمجھاتی ہے کہ میرے اور آپ کے لیے یہ والی بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی اس طریقے کے مطابق گزاریں جس کا میں نے اور آپ نے عزم کیا ہے. صرف اور صرف یہ کہہ دینا کہ میں اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آئی، اٹس ناٹ انف. صرف اور صرف اس لیے مسلمان ہونا کیونکہ وی آر بورن ان مسلم فیملیز، اٹ از ناٹ انف. تو یہاں پر اب ایک بات پہلے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اس دن وہ شخص بہت زیادہ پریشان ہوگا. پرائمریلی کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھے گا کہ اب تو میرے پاس کوئی راہ نجات نہیں ہے، اب میں کیا کروں، اس کے پاس کوئی اور آپشن کیوں نہیں ہے. سیکنڈلی یہ کہ اس دن اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے طریقے کے نے جو طریقہ ہمیں بتایا ایمان لانے کا اور ایمان کے مطالبے پورے کرنے کا، ایمان کے جو ہم سے ہماری ڈیمانڈس ہیں ان کو پورا کرنے کا، وہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. صرف اور صرف کلمہ طیبہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے. اب تیسری بات جو ہمیں یہاں پر سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اب دیکھیں یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو وہ شخص جو جس کی قرآن میں منظر کشی کی گئی ہے، وہ کہے گا کہ ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. اب ایک انٹرسٹنگ بات یہاں پر سمجھنے والی یہ ہے کہ یہاں پر قرآن لفظ استعمال کرتا ہے فلانا، فلانا خلیلا. اب فلانا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دن وہ شخص اس طرح سے کہہ رہا ہوگا جو کافر ہوگا کہ the worst thing has happened to me only if I had not taken that guy. What's the name of that guy? He will keep ruminating کہ
what's the name of that person? I don't remember his face, but the only thing that I remember is that we used to hang out, we used to spend a lot of time, but what was his name? What was his face? اور آپ لوگ یہاں پر اس بات کو سوچئے کہ is it possible کہ ہم اپنے بہترین دوست کا نام بھول جائیں؟ بہترین دوست ہے، ہماری زندگی اس کے ساتھ گزری ہے، اور میں اس کا چہرہ ہی نہ ریممبر کر پاؤں. تو یہ جو فلان ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس دن میں کیفیت ہوگی. اپنے جن ایسے دوستوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے نہیں ہیں، جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلانے والے نہیں ہیں، اگر ہم ان کی کمپینین شپ اختیار کرتے ہیں، اتنی زیادہ کمپینین شپ کہ ہم ان کے انفلوئنس میں آ جائیں، تو اور ہم اچھا عمل کرنا چھوڑ دیں، روز قیامت تو ہم ان کو ریممبر بھی نہیں کر پائیں گے. روز قیامت ہم ان کو یاد بھی نہیں کر پائیں گے کہ وہ کون لوگ تھے. جو فلان لفظ ہے نا، اگر ہم اس کو اولڈ انگلش ٹرانسلیشن میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سو اینڈ سو. سو اینڈ سو کا جب ہم یہ استعمال کرتے ہیں ایکسپریشن کہیں پر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ سم تھنگ دیٹ ایگزسٹ بٹ دیٹس ناٹ ویری مچ امپورٹینٹ. کوئی چیز جو کہ ایگزسٹ کرتی ہے، مگر ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو بہت پن پوائنٹڈلی، اگر ہم اس کا تذکرہ نہ بھی کریں، اگر ہم اس کو بہت پن پوائنٹڈلی مینشن نہ بھی کریں، تو بھی گزارا ہو جائے گا. کوئی اتنا امپورٹنٹ پرسن نہیں ہے وہ. تو یہ سوچیں کہ اس دن انسان اپنے اس دوست کو ریممبر بھی نہیں کر پائے گا جس کی وجہ سے اس نے اپنا عمل خراب کیا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت کے اندر جو بات بتاتے ہیں کہ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، کہ شیطان تو انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا. تو خضول کا مطلب یہ ہوتا ہے عربک کے اندر کہ a person who acts like friend until the right moment. ہمارے لیے آئیڈیل دوست کون ہوتا ہے؟ who stays with us in every circumstances, in every difficulty. لیکن ایسا انسان جس کو اللہ تعالیٰ خضولہ اس سے بتا رہے ہیں، خضولہ بتا رہے ہیں، وہ انسان ہے، وہ شخص ہے who acts like friend، جو کہ pretend کرتا ہے کہ he is our best friend, he takes so much care of us until the right moment. شیطان یہی کرے گا نا اس دن روز قیامت، جب لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑیں کیونکہ اس نے ہمیں بہکایا تھا. اور وہ کیا کہے گا شیطان؟ کیا وہ رسپانسبلٹی لے گا؟ کیا وہ کہے گا کہ جی الامیہ بالکل میں نے غلطی کی، جی الامیہ اس کے غلط عمل کی سزا آپ مجھے دے دیجیے، میں نے اس کو بہکایا تھا؟ نہیں، وہ تو نہیں تسلیم کرے گا. وہ شیطان he will lead all the way to hell, and at that crucial time he will leave away. اس لیے مجھے اور آپ کو دنیا میں انتہائی کوشش ہو کر چلنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے. اور یہ والی آیات بھی یہ والی بات سمجھاتی ہیں کہ جو کمپینین شپ ہوگی نا، وہ اس دن بہت زیادہ میٹر کرے گی. وہ کمپینین شپ ہی ہوگی جو کہ ہمیں کسی راستے کو پہنچائے گی. وہ ہم نے سنا نہیں ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، انسان اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے. ایک اردو کا محاورہ ہے، آپ لوگوں مجھے اندازہ نہیں کہ آپ لوگوں نے کبھی سنا ہے یا نہیں، مگر وہ محاورہ یہ ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. یعنی آپ جس طرح کی کمپنی میں رہتے ہیں، اس کمپنی کا انفلوئنس آپ کے اوپر لا محالہ ہوتا ہے. انیویٹیبلی آپ اس کا انفلوئنس قبول کرتے ہیں. آپ سوچیں کہ آپ کسی کول مائنر کی دکان میں جائیں، کسی کوئلے کی دکان کے اندر جائیں، وہاں جا کر آپ چاہے کوئی کوئلہ نہ خریدیں، آپ وہاں پر کوئی کول نہ خریدیں، مگر آپ جب اس دکان سے باہر آئیں گے، آپ جب اس شاپ سے باہر آئیں گے، تو بہت امکان ہوگا کہ آپ کا لباس کچھ نہ کچھ گندا ہو چکا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ ایسے انوائرمنٹ کے اندر رہے. کنٹریرلی اگر آپ کسی پرفیومز کی دکان کے اندر جاتے ہیں
آپ چاہے کوئی پرفیوم نہیں بھی پرچیز کرتے، اسٹل آپ جب اس سے نکلیں گے تو آپ کے لباس میں سے خوشبو ضرور آ رہی ہوگی. یعنی آپ لوگوں نے اکثر یہ والی بات بھی سنی ہوگی کہ وی آر دا پروڈکٹ آف آر سراؤنڈنگس. یعنی جس سوسائٹی کے اندر جس طرح کے لوگوں کی کمپنی کے اندر میں اور آپ ریزائڈ کرتے ہیں اس کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے. تو ناؤ دا ڈیسیژن از آرز کہ ہمیں کیسا دوست بنانا ہے. وہ جگری دوست جو کہ میرے اور آپ کے اوپر انفلوئنس کرتا ہے، وہ دوست میرا کون ہو؟ وہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہو، یا وہ جو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دور لے کے جانے والا ہو؟ آپ یہ سوچیں کہ ہمارے یہ عام رویے ہوتے ہیں نا، ہمارے بہت کامن بیہیویئرز ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، where are you going in that Islamic program? Oh no, that is so much outdated. That's not a group of intellectual people. Where are you wasting your time? اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں صحیح بات ہے، چلو نہیں چاہتے. لیکن اس کو یاد رکھیے کہ روز قیامت اگر آپ یہ کہیں گی کہ میرے فلاں دوست کی وجہ سے میں نے اس امپورٹنٹ پروگرام کو مس کر دیا یا اس ایک اچھائی کے کام کو مس کر دیا، تو میری وہ دوست اس دن رسپانسبلٹی نہیں لے گی. اب اس کے بعد کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، ہم دوبارہ سے روز قیامت جو ایک پورا کا پورا ایک سینیریو کھینچا ہوا ہے ہم اس کو امیجن کرتے ہیں. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کے ساتھ جنت میں جا رہے ہیں کہ وہاں پر وہ ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں اینڈ ہی ٹرنس ہز بیک. اور یہ جو نان بلیور ہے جس نے اللہ تعالیٰ کا راستہ نہیں اختیار کیا ہوتا، وہ ایک لمحے کے لیے سوچتا ہے کہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ might be something is going to happen that would rescue him. might be اس کے ذہن میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی تھی یا کرنی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس میں بخشا جاؤں. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ رسول کیا کہیں گے اس وقت؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. بہت فکر مندی والی بات ہے، یہ بہت پریشان کرنے والی بات ہے کہ اس دن نبی کہیں گے اپنے رب سے کہ اے میرے رب، these people didn't take the Quran seriously. They abandoned it. They didn't spend their lives according to the Quran. آپ سوچیں کہ جس نبی سے میں اور آپ اتنی محبت کرتے ہیں، جس سے محبت کے دعوے کرتے میری اور آپ کی زبان خشک ہو جاتی ہے، وہ نبی جو کہ روز قیامت جب کوئی بھی کسی کی فکر نہیں کر رہا ہوگا، جب ماں بیٹے کو اور بہن بھائی کو نہیں پہچان رہی ہوگی، اس وقت میں بھی جو نبی میرے اور آپ کے درد میں اللہ کے آگے جھکا چلا جائے گا اور کہے گا کہ امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. اور وہ نبی جو کہ میرے اور آپ کے لیے نمازوں میں کھڑا ہو کر پوری پوری رات کو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رویا کرتے تھے کہ میری امت کو بخش دیجیے اللہ تعالیٰ، کیا مجھے اور آپ کو یہ پسند آئے گا کہ میں اور آپ انہی نبی کی اس لیمنٹیشن کا ٹارگیٹ ہو، کہ میں اور آپ کا شمار ان لوگوں میں سے ہو جن کے خلاف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آگے کمپلین کریں گے؟ تو یہاں پر بس سمجھنے کی بات یہ ہے، ہم اپنی بات کو بھی وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ we have to take Quran seriously. We have to live Quran. یہ کتاب میرے اور آپ کے پاس صرف اس لیے نہیں آئی کہ ہم اس کو اپنے گھروں میں رکھ لیں، بلکہ اس کتاب کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حکم عمل کرنے کے لیے ہے. It's for implication.
اور بات بس یہ ہے کہ whether we care about the judgment day or not, it is coming. Whether I prepare for it or not, it is coming. اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے اس کا حساب دینا ہے. تو بس ہم اس کے متعلق اپنے دل کے اندر ایک کانشیسنس ضرور پیدا کریں، اور اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ یہ جو کمپنی والی ساری بات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی بھی دوست نہیں ہو سکتا یا آج میں جا کر ہم اپنی ساری کی ساری سہیلیوں کو گڈ بائی کہہ دیں گے. نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ہمیں لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے اور اچھے انداز میں کنیکٹڈ رہنا ہے، مگر مجھے اور آپ کو جس چیز کو انشور کرنا ہے وہ یہ کہ میری زندگی کے اندر ایک سگنیفیکنٹ پروپورشن ان لوگوں کا ضرور ہو جو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، جو کہ مجھے درست راستے کی طرف گائیڈ کرنے والے ہیں، جو کہ میری آخرت کی فکر کرتے ہیں، جو اس بات کے لیے کوشاں ہیں، جو اس بات کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں کہ روز قیامت جب اس سارا کا سارا منظر کھینچا ہوا ہوگا، اس دن میرا اور آپ کا شمار ان لوگوں میں سے ہو جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کی طرف کو جا رہے ہیں. بس ان لوگوں کا ساتھ میں اور آپ اپنی زندگی میں ضرور رکھیں، ان سے مستقل کنیکٹڈ ضرور رہیں، ان سے ہم مستقل سپورٹ ضرور لیتے رہیں، ان کو ہم اپنی زندگی کے اندر ایک بہت اہم حصہ دے کے رکھیں، اور اس کے بعد ہم تمام تر لوگوں کے ساتھ ایک اچھے کنیکشن میں رہ سکتے ہیں، اس لیے تاکہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی درست راستے کی طرف بلانے والے ہوں. بس آج میں جو ہم نے ساری باتیں کی ہیں نا، وہ ہم نے بہت آپ یوں سمجھیے کہ ہم نے بس کچھ چنکس کے اوپر بات کی ہے. یہ جو تمام تر چیزیں ہیں نا، ان میں سے ہر پوائنٹ ایسا ہے جو کہ ایک پورے لیکچر کا متقاضی ہے، دیٹ ڈیمانڈس ا ہول لیکچر. ٹھیک ہے، تو بس یہ جو چنکس ہیں نا، ان کو آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور یہ کہ ان کا جو بڑا سرکل ہے، ان کا جو براڈ سرکل ہے، اس کو آپ لوگ سمجھنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت زیادہ توفیق دیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے نام کر سکیں، اور جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی روز قیامت کہہ سکیں کہ یہ شی از مائی فرینڈ اینڈ آئی ول ڈیفینیٹلی ریوارڈ ہم ود جنہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ لوگوں میں سے